अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, एक और सहाफ़ती नायका आज एक बार फिर बदनाम हो गई है। उसका जो राज है वो फाश हो गया है। और ये जो सहाफ़ती नायका है बूढ़ी हो चुकी है और अपनी जालसाजी से बहरहाल उसके बावजूद बाज नहीं आ रही। और जैसे उसने अपना नाम और अपनी धन दौलत कमाई है उसी अंदाज में वो अभी भी जलील और रुस्वा होने को तरजीह दे रही है। ये बूढ़ी नायका, सहाफ़ती नायका, ये नायका नहीं है, नायका बड़ा अच्छा काम करती हैं, मैं उनको कोई तजलील नहीं उनकी मैं कर रहा। लेकिन ये जो एक में इस्तारत जो इस तरीके का नेगेटिव कॉनोटेशन का इस्तारा लिया जाता है, ये सहाफ़ती नायका जो हैं हमारे और आपके बाबा जी हारून रशीद हैं। बाबा हारून रशीद उर्फ टुन पार्टी। टुन पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शाम के बाद अगर आप उनसे रब्ता करें रात के बाद तो वो आपको पिए हुए मिलेंगे, और पिए हुए मिलने के बाद वो अजीबोगरीब मुग़ल्लज़ात जो हैं वो और ऑल फॉल वो बोल रहे होते हैं। बहरहाल ये उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन जो वारदात हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो हारून रशीद हैं, इन्होंने एक सहाफ़ी सजाद अज़हर साहब का एक कॉलम जो कि इंडिपेंडेंट उर्दू के अंदर छपा था उसको अपने नाम के साथ यानी कॉपी किया है, पेस्ट किया है और उसको 92 अखबार के लिए वो लिखते हैं, उसके अंदर उन्होंने उसमें शामिल कर दिया है। एक सियासी ठग के नाम से ये कॉलम है मेरा ख्याल है, और उसके अंदर उन्होंने जो सजाद अज़हर का कॉलम था इंडिपेंडेंट उर्दू का उसको कॉपी किया, उसके शुरू में एक लाइन डाली है और एंड पे एक लाइन डाली है, और वहाँ पर जिसे हम पंजाबी में या स्लैंग में कहते हैं पेल दी है। और बड़े फ़ख्र से जो है ये साहब अपने आप को कॉलम निगार भी कहते हैं, अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं। जब इनसे कोई पूछो तो इंतहाई बदतमीज़ी करते हुए जनाब ये फरमाते हैं कि जी आपको क्या पता है कि बारीक ख़बरें किस तरीके से होती हैं, बारीक ख़बरों की जो है वो जांच पड़ताल कैसे होती है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। ये अक्सर चाचा करके बोल रहे होते हैं, आपने उनको अक्सर सुना है। ख़बरों की सूरत हाल यानी ये इतने बाखबर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह कि अभी चंद रोज़ पहले सीना पीट रहे थे, मेज़ को ढम 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 कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो जनाब ये तय कर लिया है कि शरीफ फैमिली जो है वो इक़्तिदार में आने की नहीं है, और किसी सूरत भी शरीफ को तो इक़्तिदार नहीं मिलना, वो और जिस मर्ज़ी को इक़्तिदार दे देंगे। ये मेरा ख्याल है फरवरी के एंड की ये बातें हैं, इनकी फरवरी या मार्च के शुरू की बातें हैं कि जी जो शरीफ्स हैं वो तो अपने आप को आउट ही समझें, वो तो कभी आएंगे नहीं। और वो सारे को मैं चाहता हूँ हम क्लिप भी आपको वो दिखाएं जिसके अंदर ये शरीफों की जो है वो खिल्ली उड़ा रहे थे, ताकि आपको मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूं कि ये जो जालसाज बुढ़ा है, ये जो सहाफ़ती नायका है जो कि बूढ़ी हो गई है और अपनी जालसाजियों से बाज नहीं आ रही, इसका बैकग्राउंड क्या है। कैसे कैसे नमूनों को और कैसी कैसी जो है वो ज़िल्लतों को आप दानिश्वर समझते रहे और आप उनको दानिश्वर समझ के उनको पढ़ते रहे, और वो कैसे कैसे छोटे छोटे हरकतें, मतलब ये शायद 5वें 6ठे सेमेस्टर का बच्चा नहीं करता। पहले दूसरे सेमेस्टर के अंदर ना बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और वो आके इस किस्म की हरकतें करते हैं। मैं अब इनके ऊपर क्या कहूँ, हमें तो खैर इनका पता है, कौम को काफ़ी देर बाद पता चल रहा है, वो अब अपने आप को खुद उनके चेहरे सामने आ रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ हम आपको वो क्लिप दिखाएं जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि जनाब शरीफ फैमिली तो जो है वो इक़्तिदार में आने की नहीं, इतने बाखबर आदमी है। देखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है क्या कि शरीफ खानदान तो नहीं आ सकता इक़्तिदार में। अच्छा, आपने क्लिप देखा। उसके बाद ये जो कॉलम है मैं आप चाह रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आ जाए ताकि आप भी देख सकें कहाँ पे इन्होंने क्या कॉपी किया है। ताज़ा तरीन जो इनकी चरके की और चरबे की जो इनकी वारदात है वो आपके सामने आ जाए, ताकि ये जो अभी इन्होंने ताज़ा तरीन की है। बदमाश ये इस लेवल के हैं कि एक ऑडियो आपने इनकी सुनी होगी जिसके अंदर हारून रशीद साहब जो हैं वो एक इंस्पेक्टर को बता रहे हैं कि जनाब मैं कितना बड़ा सहाफ़ी हूँ, और किस तरीके से उसको धमकियाँ दे रहे हैं, और आगे से वो भी कह रहा है कि तुमने जो करना है कर लो, और जो करना है कर लो के बाद उनकी आगे से पी नहीं हुई और उन्होंने आगे से क्या करना था, क्या औकात थी उनकी। बहरहाल हारून रशीद सहाफ़ियों के उस कुमाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने अपने कार्डों के ये जो प्रेस कार्ड्स होते हैं इनके सर पर सब्ज़ियाँ ख़रीदी हुई हैं, इनके सर पर बोतलें ख़रीदी जाती हैं,
یہ بھائی صاحب جو ہیں پریس کلب سے جس طرح سے بوتلیں لیتے تھے اور جس طریقے سے بوتلیں آتی اور جاتی سپلائی ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے. بابا جی جو ہیں پہلے دنیا ٹی وی کے اندر تھے تو ات مچائی ہوئی تھی. آڈیو میں آپ کو سنوائیں گے ہم ابھی تاکہ آپ کو صرف یاد دہانی ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ عام لوگوں سے کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. پہلے بلکہ وہ سن لیں پھر میں آپ کو اگلی ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہم وہ ندیم نام کے ندیم عباس نام کے کسی آدمی کو آپ نے پکڑا ہے؟ جی کون سا بول رہے ہیں؟ میں ہارون رشید بول رہا ہوں دنیا ٹی وی سے. ہاں جی پکڑا جی ریمانڈ جسمانی پہ. اچھا وہ ہمارے سورسز یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی بے قصور ہے اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے. چلے جی جو آپ کے سورس کہہ رہے ہوں گے نا میں تو نہیں کہہ رہا. اچھا ہمارے سورس کہہ رہے ہیں تو میں نے آپ سے پوچھا نا آپ گورنر بن کے کیوں بات کر رہے ہیں مجھ نہیں سے؟ آپ بھی تو پولیس گنر افسر بن کے بات کریں نا. تو وہی آپ کہہ رہا ہوں آپ کے سورس نے کہا نا پھر میں نے تو نہیں کہا نا اس میں کون سی بات ہے. آپ رانگ کیوں بول رہے ہیں میرے ساتھ؟ اچھا ماشاء اللہ اتنی تمکنت ہے آپ کا آئی جی تو اس سے بات نہیں کرتا. نہیں اس طرح سب نہیں ہوتا نا جس طرح آپ کر رہے ہیں. آپ اچھا مجھے میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آپ کا آئی جی آپ کو فون کرتا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی اللہ پاک خوش رکھے آپ کو. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے گا فکر نہ کریں. چلیے اللہ آپ کو خوشی کرے نا اور بندے کو کچھ ہم رونگ ہوں گے تو وہ کرو گے نا. کوئی تمیز سیکھو گدے کے بچے. کیا کہا جی آپ نے مجھے؟ میں نے کہا گدے کے بچے تھوڑی سی تمیز سیکھو. ویسے نا شرم آنی چاہیے اس چیز کا. پڑھے لکھے بندے کو اس طرح کی بات ابھی میں بتاتا چلیں ہوں یار کر لیں جب کر لیں نا مجھے پھانسی لگوا دیں. گدے کے بچے ہوں گے آپ نے کس کو کہا گدے کے بچے؟ اب میں نے کہا آپ کو. چلو ٹھیک ہے پھر میرے سامنے آ کے بات کریں نا آپ. آتا ہوں میں آپ کے سامنے. چلے آج بیٹھا میں انتظار میں بیٹھا ہوں آپ کی. اچھا آتا ہوں. آتا ہوں. واہ بھائی واہ اس پولیس کو گدے کا بچہ کہتے ہیں آپ لوگ. اور کیا کہوں تم بات کیوں نہیں سن رہے تم؟ نہیں تم والے کون سی بات ہے؟ میں نے آپ کو اپنے تعارف کرائے. تم بات کیوں نہیں سن رہے؟ نہیں بات کیا کریں میں نے کو واپس بیک کال کی ہے. میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ سورسز کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دینے کے کہہ رہے ہوں گے نا. آپ بغیر کے اگر بندہ بے گناہ اس کو بے گناہ کروں گا. اگر گناہ گار اس کو گناہ گار کروں گا. میرا ایک اصول ہے میرا اپنا کرائٹیریا ہے. کبھی کسی کا ظلم نہیں کرتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اچھا جی ہاں یہ میرے آپ کا پتہ کرتے ہیں آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. چلے میں ٹھیک ہے چل کرتے ہیں جس یہ میں اس کو آپ کا جواب میں ضرور دوں گا. مجھے اپنے گدے کا بچہ کہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے میں ویٹ میں ہوں آپ کے. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. اتنی دنیا ٹی وی نا اپنے پاس رکھو. اچھا ٹھیک ہے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں پھر. ہاں ایک دم ہاں سامنے تو آؤ نا پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. سامنے بھی آ جاؤں گے تم کیا کرو گے؟ آؤ تو صحیح پیارے بھائی سامنے ہو پھر آپ سے بات کروں گا. آپ نے مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی سے بات کروں گے ابھی آپ نے مجھے. تو یہ آپ نے آڈیو سنی. ہارون رشید کیسے بنے یا ان کا کریکٹر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے یہاں تک وہ پہنچا. ہارون رشید کاسا لیس رہے ہیں یعنی ٹی سی کرتے رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں ٹی اور سی. اب اس کی میں ڈیفینیشن نہیں کرتا تاکہ میرے پروڈیوسر اس کو سینسر کی کینچی نہ چل جائے اس کے اوپر ان کی. سو ٹی سی یہ بھائی صاحب کرتے رہے ہیں جو بھی جنرل پارٹیز امریکہ کے اندر ہیں جو سیٹلڈ ہیں جو وہیں سے پڑھے ہیں ان کے بارے میں بھائی صاحب فرماتے تھے. میں شاید ہمیں کوئی اگر پروڈیوسر صاحب کو مل سکے گوگل کے اوپر کوئی اس کے متعلق جو کوئی ٹوٹا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ ان کے بارے میں یہ لکھتے تھے کہ جناب وہ ایسا مرد جو ہے وہ قلندر تھا, ایسا غریب نواز تھا کہ اس کے گھر میں کوئی رقم نہ تھی اور وہ جا کر جو ہے اس لیے رقم نہ تھی کیونکہ اس نے جی 200 روپے مانگے بھائی صاحب سے, یہ ہارون رشید صاحب سے, اور 200 روپے انہوں نے اس لیے مانگے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اور پیسے کیوں نہیں تھے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس؟ کیونکہ وہ جا کے افغان جہادیوں کو دے آئے تھے سب کچھ, جا کے جو مہاجرین تھے ان کی طرف سے پناہ گزین تھے ان کے اندر سارا کچھ بانٹ رہے تھے. اچھا یہ واقعہ انہوں نے حمید گل کے حوالے سے بھی کوٹ ہوتا ہے ان کے, یہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور یہ جنرل اختر عبد الرحمان کے حوالے سے بھی انہوں نے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر عام مل جائے گا. یہ گزر گئی. اس کے بعد یہ جو اپنے کیانی صاحب ہیں یہ ان کی جو تعریف و توصیفیں کرتے تھے فلاح, وہ تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں اخباریں پڑھتے تھے اس کے اندر بھائی کا کالم چھپتا ہوتا تھا اور اس کالم کے اندر بھائی صاحب ایسی باتیں فرماتے تھے جنرل کیانی کے بارے میں کہ جناب وہ ایک مرد درویش ہے, وہ ہر وقت اس کو جو ہے فکر کھائی رہتی ہے اس ملک و قوم کی, وہ ضرورت سے کم کھاتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس جو ہے وہ شاید پیسے نہیں پورے بنتے, وہ جو ہے سادہ لباس پہنتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ملک بہتر ہو جائے. اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں وہ کرتے رہتے تھے. اب
یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ ان کے بارے میں میمز بھی بڑی چلتی ہیں کہ جی میں ایک بار ابھی ایک میمز ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ سکے. تو وہ یہ ہے کہ جی میں ایک بار جنرل صاحب کے گھر گیا اور جنرل صاحب سالن جو ہے وہ انہوں نے پکایا ہوا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ میں ان کے پاس آیا ہوں تو انہوں نے ساگ خود کھا لیا اور جو سالن کا باقی حصہ تھا وہ لن ہم لکھتے ہیں تو انہوں نے خود کھا لیا اور باقی کا جو ہے وہ لفظوں کے اندر باقی کا ہارون رشید صاحب کے لیے چھوڑ دیا. تو اس قسم کی جو میمز ہیں یہ بنا کرتی ہیں. تو ہارون الرشید ریاست کے وہ جونکے ہیں جو ریاست کو لگی ہوئی ہیں اپنی صحافت کے نام پر, جو ان کو بیانیہ دیا جاتا ہے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو کتاب ہے ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے میں اور میرا پاکستان, وہ اس کی جو ترجمہ ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہارون الرشید صاحب نے. ایک زمانے میں بڑے دوست ہوا کرتے تھے یار یہ عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب نے پھر اس لیچڑ آدمی کو ظاہری بات ہے چھٹی کروا دی کیونکہ عمران خان بھی اس حوالے سے بہت ہی وہ نظر والے آدمی جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں کہ جیسے ہی جس کا کام ختم ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ ٹھوڈا کروا دیتے ہیں. سو آپ بڑے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہارون الرشید کی گیم کیا ہے. ہارون الرشید کی گیم یہ تھی کہ ان کو ایجنسیوں کی طرف سے کالم آیا کرتے تھے, یہ اس کے اندر تھوڑی بہت املا ملو اس کی ٹھیک کر کے اس کے اندر بھاری بھرکم الفاظ ڈال کے چلا دیا کرتے تھے. سو وہی گیم کنٹینیو رہی. ان کو پروگرام کالم کار کے اندر کس نے دلوایا, اس کے بعد پھر یہ آگے کس طریقے سے بڑھے سجاد اظہر کا جو بھی انہوں نے جو کالم کاپی کیا ہے اسی طریقے سے بڑھے, کیونکہ ان کو عادت تھی کہ ایجنسیاں ان کو دیں گی اور یہ اسی طریقے سے چھاپ دیں گے. خود تو ان کو خیر پتہ کوئی نہیں تھا خاص. اب جب ایجنسیوں نے بھی اس طرح کے جو بوڑھی صحافتی نائکائیں ہیں ان کو فارغ کروا دیا ہے اور ان کو وہ نوکری پہ نہیں رکھ رہے, تو اب بیچارے انٹرنیٹ سے کسی سے ریسرچر رکھا ہوگا انہوں نے یا خود بھی کاپی مار لیا ہوگا سجاد اظہر کا انہوں نے کالم مار لیا. سو یہ ان کی ٹوٹل جو ہے وہ داستان رہی ہے. ایجنسیوں کے جو جنرلز ہوا کرتے تھے, جو ان کے ہیڈز ہوا کرتے تھے, ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بنانی, ان کی کاسا لیسی کرنی, کریم سروس ان کو پرووائڈ کرنی, اور اس کے بعد جو بھی رولر آ رہا ہے جس کو ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں اس کی مدح سری کرنی, اور مدح سرائی کر کے پھر کچھ پیسے کھڑے کر لینے, اور پھر اسی طریقے سے کرتے کرتے ہارون الرشید صاحب بن گئے. تو ہارون الرشید صاحب انتہائی بدتمیز, انتہائی 2 نمبر اور بہت ہی ڈارک قسم کا کریکٹر پاکستانی صحافت کا, جن کی ایک تازہ ترین واردات میں نے آپ کو بتائی اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو میں نے بتایا. بہت شکریہ.